ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ اسلام آباد سے 15 کلومیٹر دور ہری پور سانگڑا گلی میں موجود مکھنیال گاؤں کے مکین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یک طرفہ دفعہ 144 کے نفاذ اور محکمہ جنگلات GDA کے بیجا مداخلت سے بری طرح متاثر۔ علاقے کے مقامی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ GDA محکمہ جنگلات کے اہتمام کی طرف سے غیر قانونی قوانین ان پر خواہ مخواہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہی محکمہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، لیکن اتنے تحفظات پہلے کبھی نہ تھے۔ ان کے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو اب برداشت نہیں کریں گے۔ گاؤں کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لیڈران اور متاثرین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں کا مقامی باشندہ ہوں، صدیوں سے آباء و اجداد سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو ہمارے آباء و اجداد کی یہاں پہ زمینیں ہم نے پیسے لے کے جاگیرداروں سے اس ٹائم خریدی تھیں، لیکن ابھی چند مہینوں سے یہاں پہ کچھ ایشو آ رہے ہیں محکمہ جنگلات کی طرف سے کہ یہ جو زمینیں ہیں ریزرو جنگل کو چھوڑ کر پرائیویٹ لینڈ کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں کہ یہ زمینیں بھی جو ہیں یہ بھی ہماری ہیں، ہماری جنگلات کی ہیں، لیکن یہ زمینیں ان کے پاس جو ہماری پراپرٹی ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ جو پراپرٹی ہماری ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں، ہم آلریڈی ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر محکمہ جنگلات کے پاس کوئی اس کا ریٹن پروف ہے یا ان کی ملکیت ہے یا سرکار کی کوئی چیز ہے تو وہ ہائی کورٹ میں اس کا پروف دیں، لیکن محکمہ جنگلات نے ابھی تک ہائی کورٹ میں کوئی اس کا پروف نہیں دیا، نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی ٹھوس پروف ہے کہ یہ ہمارا ایریا جو پرائیویٹ لینڈ ہے ہم کیوں مداخلت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ تو ابھی تک انہوں نے وہاں پہ کوئی اپنے کمانڈس نہیں جمع کروائے کہ کوئی آگے ہمارا یہ معاملہ چل سکے۔ تو مزید ابھی لوکل لوگوں کی ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، اسلام آباد سے آیا ہوں میں، تو مجھے پتہ چلا ہے یہاں پہ یہ قریبی دکان یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے ایک گھر بنا ہے، اس کے پیچھے دکانیں بن رہی ہیں، جو مقامی بندہ یہاں پہ بنا رہا ہے اس کو محکمہ جنگلات والے اٹھا کے تھانے میں لے گئے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہاں پہ اپنی تعمیرات بند کرو۔ جبکہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک کھلی کچہری بھی لگی تھی جس میں ہمارے مقامی MP ارشد ایوب خان صاحب بھی تھے اور DG گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ جو کھلی کچہری تھی اس میں اعلان کیا تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں، جو مقامی ڈومیسائل ہولڈر ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ یہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، یہاں پہ اپنا مکان بنا سکتے ہیں، اپنی دکان بنا سکتے ہیں، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ ریٹن میں انہوں نے مقامی چند اخباروں میں توثیق نوٹس جاری کیا ہے، وہ ہمارے پاس پروف کے طور پہ موجود ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہ جنگلات کی طرف سے ہوگی اور نہ ہی GDA کی طرف سے ہوگی۔ لیکن یہ جو پیچھے نظر آ رہی ہیں دکانیں ابھی یہاں کے مقامی لوگوں کو اٹھا کے وہ تھانے میں لے گئے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں وہ کام آپ بند کریں۔ جنگلات والے لے کے گئے؟ جنگلات یہاں پہ تھانہ مکھنیال ہے، محکمہ جنگلات والے لے کے جاتے ہیں اور آگے تھانے کو حوالے کرتے ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے پرچے درج کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے دفعہ 144 نافذ ہوا ہے۔ دفعہ 144 یہاں پہ کیوں نافذ کیا گیا ہے؟ مقامی لوگوں کی زمینیں ہیں، وہاں پہ دفعہ 144 نافذ ہی نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہائی کورٹ میں آلریڈی ہم محکمہ جنگلات کے خلاف گئے ہیں، اسی سلسلے میں گئے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی پروف ہے کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے تو وہ کورٹ میں جا کے وہ پیش کریں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سارا کیا ہے، کیا سلسلہ کیوں ایسے وہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بیوروکریسی ہے، ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ جو ہماری یہ خوبصورت ترین جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے یا اس سائڈ پہ، یہ اس کو ہتھیانے کے چکر میں ہے کہ لوگ مفت میں ہمیں دے دیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ بیوروکریٹس آئے ہیں، انہوں نے لوکل لوگوں سے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ پراپرٹی ہمیں دے دو، ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے کہا بھائی ہمارا یہ ریٹ ہے، جو یہاں پہ مقامی جو قیمت چل رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ اتنے سستے داموں پیسے لگائے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو جو وہاں پہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ترین ایک بندہ ہے جس کا نام بھی انہوں نے لوگوں نے بتایا، اعظم خان نام بتایا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایسے نہیں دیتے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ہم نوٹیفیکیشن لگا لیں گے، ہم سیکشن 4 لگا لیں گے، اس طرح لگا کے ہم یہ زمینیں آپ لوگوں سے لے لیں گے، یہ نہ کہیں کہ اس طرح آپ لوگ نہیں دیتے۔ اس کے آپ کی محکمہ جنگلات سے فیس ٹو فیس بات بھی ہوئی ہے یا کسی
کسی ایسے بندے سے جو کنسرن بندہ ہو، اس سے بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں؟ میری جو کنسرن بندہ ہے یہاں پہ ایس ڈی ایف او مکھنیال، اس سے بھی بات ہوئی ہے متعدد مرتبہ، بھائی آپ لوگ پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر کیوں مداخلت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی ہمیں اوپر سے احکامات جاری ہیں، اوپر سے احکامات جاری ہوئے ہیں جس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ان کو ہم نے کہا بھائی اگر احکامات جاری ہوئے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں وہ آپ لوکل لوگوں کو بھی دکھائیں، وہاں پہ آپ اپنے اسٹیٹ میں لوکل لوگوں کو دیں، اور جو ہمارے کورٹس میں کیس چل رہے ہیں، ہائی کورٹ ایبٹ آباد، ہائی کورٹ پشاور، اس کا جو بینچ ہے ایبٹ آباد، اس میں ہماری جو ریٹ پٹیشن مختلف لوگوں کی یہاں پہ چل رہی ہے۔ 2-3 لوگ ایسے ہیں مقامی جو باشندے ہیں یہاں پہ، انہوں نے وہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، اس میں آپ اپنے جا کے ڈاکومنٹ جمع کروائیں، پروف اس کا دیں کہ یہ ہماری زمینیں ہیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی یہ ہماری زمین ہے، اگر میری زمین ہے تو میں اس کا فرض جاری کروں گا، میں پٹواری سے فرض لے کے آؤں گا یا محکمہ ریونیو اس کو کلیئر کرے گا۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں آ کر مداخلت کریں؟ یہ ایک سراسر بدماشی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا کرپٹ محکمہ جنگلات جو اپنے یہ جنگل سارے بیچ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جنگل خالی ہوا ہے سارا، یہ پورا نیچے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہ نیچے یہ گنے درخت یہ لوگوں نے خود لگائے ہوئے ہیں۔ اس سے اوپر جو دیکھیں جو بڑے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریزرو جنگل ہے، اور ریزرو جنگل بالکل خالی ہے۔ یہ اوپر سے آتے ہیں ڈرون۔ ذرا یہ اوپر والی جو جگہ ہے اس کا نام بتائیں، اور جس جگہ پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ کون سی جگہ؟ یہ کوٹلا جنگل ہے، اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ پرائیویٹ لینڈ ہے، اس کا سنگڑا گاؤں ہے، کھاریاں جنگل، سوری یہ کھاریاں جنگل ہے، کھاریاں جنگل اس کو کہتے ہیں، کوٹلا جنگل اس سائڈ پہ آتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ وفاقی دارالحکومت سے ابھی جس جگہ میں کھڑا ہوں تقریباً یہاں سے جو نیچے وفاقی دارالحکومت ہے وہاں سے تقریباً یہ فاصلہ بنتا ہوگا تقریباً 18 کلومیٹر یا 16 کلومیٹر، اتنا فاصلہ بنتا ہے۔ ضلع کیا ہے یہ، کس میں آتا ہے؟ یہ تحصیل و ضلع جو ہمارا ہے ہری پور میں آتا ہے، اس کا ہری پور میں آتا ہے، کوئی اس کا سی ڈی اے کے ساتھ کنسرن نہیں ہے۔ یہ جو اوپر باؤنڈری اس کی آتی ہے جو جنگل ہے اس کے اس سائڈ پہ سی ڈی اے، اس سائڈ پہ یہ ریزرو جنگل کے پی کے آتا ہے۔ تو ان کو یہ خوبصورت ایریا لگ گیا ہمارے علاقے کا، اس کو ہتھیانے کے چکر میں انہوں نے سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان لوگوں کی یہ زمینیں جو ہیں ہتھیا لیں، اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تھے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہاں پہ پرائیویٹ لینڈ میں آ کے جنگلات والوں نے کوئی مداخلت کی ہو۔ ابھی سے یہ کچھ چند مہینے ہوئے ہیں جس میں یہ لوگوں نے مداخلت کی ہے۔ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، جو سوسائٹیاں بنی ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے جو ہوٹل بنے ہیں، عرصہ 3-4 سال سے وہ بند رہے تھے، پہلے کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ کوئی جانی مالی نقصان بھی ہوا؟ اس ابھی جانی نقصان یہ ہوا ہے کہ شبیر عباسی ہے یہاں کا سی ڈی اے کا ملازم ہے، اس کے گھر میں جو محکمہ جنگلات کے ملازم ہے جو فارسٹر ہے یہاں پہ، اس کا کوئی عمر خان نام ہے، کوئی کاشف لڑکا تھا، وہ داخل ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائے ہیں، وہ شدید بیچارہ زخمی بھی ہوا ہے، تو اس کو انہوں نے جا کے روکا ہے کہ یہ ہماری پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ سر یہ ٹوٹل آبادی کتنی ہے یہاں کی؟ یہاں کی آبادی میرے حال میں لاکھوں میں آتی ہے۔ یہاں سے اگر آپ جائیں کم از کم 500-600 گاؤں آتا ہے اس کی تعداد میں۔ 3 یونین کونسل کو انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ یہ جی ڈی اے کے اندر آ رہی ہیں، جبکہ جی ڈی اے ہے گلیات کے ایریے میں کام کرتا ہے۔ گلیات سے آ کے ایک دوسرے ضلع کا ادارہ آ کے ہری پور کے اندر مسلط کرنا، یہ کون سی وہ بات ہوگی؟ دیکھیں سی ڈی اے ہے، سی ڈی اے کو اگر آپ پنڈی میں لے کے جائیں گے تو یہ ممکن ہے؟ سی ڈی اے ہے یا پنڈی والا ادارہ آر ڈی اے ہے، آر ڈی اے آ کے اسلام آباد میں کام کر سکتے ہیں سی ڈی اے کے ایریے میں؟ شکریہ سر۔ تھینک یو۔ میں سابقہ ایکس کونسلر بھی ہوں یونین کونسل اسلام آباد کا، اور تقریباً ہم 150-200 سال سے یہاں پہ آباد ہیں، آباء و اجداد یہاں پہ گزر گئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ہاں یہ کشمیر والے لوگ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ، اور فلسطین والے، وہ ہم سے میرے خیال میں اس وقت ٹھیک جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی خاطر جنگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ہمارے اپنے جو مسلمان لیڈر ہیں جو ہم نے خود جن کو چن کے بنایا ہے، خاص طور پہ محمود خان وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو، وہ ان کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ میرے خیال میں مکھنیال جو جنگلات ہے، یہاں پہ کوئی کولے کی کان ہے یا کوئی ہیرے وغیرہ یا سونا وغیرہ نکل رہا ہے، تو آج سے 2-3 سال پہلے یہاں پہ کسی گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہ تھی، اور اسی حوالے سے محمود خان صاحب نے، میں تو یہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف ہمیں یہ بتائیں خان صاحب کہ یہ تبدیلی ایسی لے کے آئیں آپ کہ ایک تو جنگلات والے لوگوں کے گھر جا کے پولیس کی طرح لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے کہنے پہ، اور چیف منسٹر ہے اس کے کہنے پہ، اور جو محمود خان صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، وہ انہوں نے جو دفعہ 144 نافذ کیا ہے ہمارے علاقے میں صرف 2 یا 3 یونین کونسل پہ ہے، صرف وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کس لا سے لگایا ہے انہوں نے دفعہ 144۔
तकरीबन यहाँ पे 95% लोग जो हैं वो कारोबार से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई कारोबार नहीं रहा, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है और दिन ब दिन बढ़ रही है। सिर्फ एक वज़ीर आला महमूद खान के हवाले से, उन्होंने अगर दफ़ा 44 नाफज ना किया होता तो काम चल रहा था माशाल्लाह। हमारा एरिया जो है ना, हम इसको बोलते हैं, हमें इंशाल्लाह थोड़ी बहुत अकुल सूझबूझ भी है, हम इसको बोलते हैं मिनी इस्लामाबाद। 20 किलोमीटर यहाँ से इस्लामाबाद है, ठीक है। तो दूसरा नंबर यह है कि ये जो आज अभी तकरीबन 1 घंटा पहले की बात है, यहाँ से इमाम मस्जिद GDA वालों के कहने पे हमारे जो पुलिस है, मुतलका पुलिस है, वो लेके गए हैं। लेकिन हम इसकी मज़ामत करते हैं भरपूर, क्योंकि ये लोकल बंदे को एथराइज़ है और उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास। GDA वालों ने ये जारी भी किया है कि हमारे पास जो लोकल बंदे हैं, लोकल बाशिंदे हैं, वो उसको ना NOC की ज़रूरत है और ना किसी और डॉक्यूमेंट की, सिर्फ हम लोकल हैं और हमारा डोमिसाइल हरीपुर का होना चाहिए। उसके बावजूद अगर वो अभी ले गए इमाम मस्जिद को, हम इस पे भी भरपूर मज़ामत करते हैं उनकी। और ख़ास तौर पे ये मेरा ऐलान मैं चाहता हूँ कि ये महमूद खान साहब और इमरान खान साहब, ये दोनों सुने। इमरान खान साहब मैं ख़ुद PTI से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इमरान खान जो है ना, वो कोई बहुत ही हैवी नशा करता है। क्यों कि उसका ऐलान रात को हो रहता है, दिन को हो रहता है। वज़ीर आज़म है यार, तेरे से अगर खान साहब माजरत से अगर ये सीट नहीं संभाली जाती तो आप इसमें दे दें, इस्तीफ़ा दे दें। अगर आप संभाल सकते हैं तो फिर देखें, आप आएँ। आपका 2 चक्कर लगाने हैं, इधर मखनियाल में हेलीपैड बना है, उसके हवाले से आपने 2 चक्कर लगाए, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, अज़ाब बन गया। इससे हम चाहते हैं कि हम जिहाद करें। यहाँ पे जिहाद है अभी, यहाँ पे हम अगर GDA और जंगलात के ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो हम जिहाद समझते हैं। और मेरा जो ऐसा फैमिली से तल्लुक़ भी है कि हम सिर्फ 2 काम जानते हैं, मरना और मारना। मैं ख़ुद इधर अपना तकरीबन 10 से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तो हम तो ऐसे नहीं करने देंगे इनको, ना तो मसवार करने देंगे। कानूनी लीगल प्रोसेस हम पूरे करेंगे अपने। अदरवाइज़ जिस तरह ये बिल्कुल कमज़ोर लोगों को उठा के थाने में ले गए, पर्चा FIR करा दी, तो ये चीज़ हमें सूटेबल नहीं करती। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ वो मरो। मेरा नाम कमरुद्दीन अब्बासी है और यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़मीनें हैं हमारे आबा व अजदाद से। यहाँ पर हम ज़मीनें हमारी हैं, हमारे पास मलकियती रकबे हैं और इस हवाले से काफ़ी 1872 के बाद से हम यहाँ के मालिक हैं और इससे पहले कभी भी किसी ने हमें यहाँ पर तंग नहीं किया। अब कुछ जो डिपार्टमेंट हैं KPK के, उन्होंने अब तंग करना शुरू कर दिया, जिसमें GDA सरफहरिस्त है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा जंगलात। ये 2 जो महकमे हैं इस वक्त यहाँ पर लोगों को तंग कर रहे हैं और लोगों से जो उनकी मालकी ज़मीनें हैं उनके पे वो काबिज़ होना चाहते हैं। और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है वज़ीर आला की तरफ से और एक दफ़ा 144 जो है उसको भी नाफिज कर दिया गया है। और इस हवाले से जो दफ़ा में जो चीज़ बताई गई है कि वो ये चीज़ है कि ना तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना आप सेल कर सकते हैं, ना आप ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे बुनियादी जो हुकूक है उनके ख़िलाफ़ ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसी तरह महकमा जंगलात का जो मामला है, महकमा जंगलात के पास यहाँ पर रिज़र्व लैंड है और रिज़र्व लैंड के हवाले से महकमा जंगलात उसको देखता है, ना कि जो मालकी नंबर हैं लोगों की ज़मीनें हैं उनके ऊपर महकमा जंगलात का कोई हक़ नहीं। किसी रूल और किसी रूल से वो महकमा जंगलात जो लोगों की ज़मीनें हैं उन पर काबिज़ नहीं हो सकता। महकमा जंगलात भी एक टूल बना हुआ है, वो यहाँ पे मकामी लोग अगर कोई भैंसों का बाड़ा बनाता है या कोई अपना वाशरूम बनाता है तो उसके ऊपर ये पहुँच जाते हैं, उसके ऊपर डंडे भी ये बरसाते हैं। हम इसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम वज़ीर आज़म का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इलाके को सड़कें दी, इस इलाके में डेवलपमेंट के काम करवाए। उमर अयूब साहब, अरशद अयूब साहब ने यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए। उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस इलाके को बहुत तरक्की दी। हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये जो बदमाशी कर रहे हैं महकमे, इनको देखा जाए, इनको चेक किया जाए कि ये क्या मकामी लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं। और मकामी लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही शरीफ लोग हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो कोई चोर उचक्के होंगे। यहाँ पर शरीफ लोग रहते हैं। हम शरीफ लोगों को तंग न किया जाए जिससे हम फिर चोर भी बन जाएं, उचक्के भी बन जाएं। हमें हमारे हुकूक
مکمل طور پر ہمیں آزادی ہونی چاہیے. دفعہ